امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل رات گئے مشرق وسطیٰ خصوصاً اسرائیل فلسطین تنازع پر ایک نیا منصوبے کا اعلان کیا ہے جسے وہ امن کا منصوبہ اور صدی کا اہم ترین پلان کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ اسرائیل کے لیے ایک پراسپیرٹی کا عنوان ہے۔ اس وقت کیوں یہ پلان انویل کیا گیا؟ اب بھی فلسطینی 40 سال سے کم عمر کے جو ہے وہ جمعہ پڑھنے نہیں جا سکتے اس مسجد اقصیٰ میں۔ نہ اپنی کرنسی ہوگی، نہ اپنا دفاع ہوگا، نہ ان کا اپنا انٹرنیشنل بارڈر ہے جس کو وہ یوز کر کے دنیا سے اپنا رابطہ کر سکیں۔ پاکستان بھی خاموش ہے، ابھی تک کوئی بیان ہے سچ آیا نہیں۔ یہودیوں کو قومی وطن ہوگا، نیشن اسٹیٹ ہوگی۔ انڈیپینڈنٹ اردو کے ناظرین کو ہارون رشید کا آداب۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل رات گئے مشرق وسطیٰ خصوصاً اسرائیل فلسطین تنازع پر ایک نیا منصوبے کا اعلان کیا ہے جسے وہ امن کا منصوبہ اور صدی کا اہم ترین پلان کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ اس موقع پر وہاں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو صاحب بھی موجود تھے اور ان کی موجودگی میں یہ ہوا، لیکن وہاں فلسطینی نہیں تھے اور فلسطینیوں نے اس تمام پروسیس کا جس میں 3 سال لگے، امریکی صدر کے جو داماد ہیں کرشنر صاحب، انہوں نے 3 سال میں یہ پلان مرتب کیا ہے۔ کوئی 80 صفحات پر یہ مبنی ہے اور اس میں مختلف تجاویز ہیں۔ ان تجاویز پر ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ منصور جعفر صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں اسلام آباد کے، العربیہ اردو کے بیورو چیف ہیں اسلام آباد میں، اور اس خطے کی سیاست اور یہاں کے اتار چڑھاؤ پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ اس پلان کا جو ہے امریکہ نے جو اعلان کیا، فلسطینیوں نے جیسے میں نے کہا پہلے دن سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے اور کل رات بھی انہوں نے اسے ایک تمانچہ قرار دیا اور ان کے حقوق پر ایک ڈاکے کے طور پہ کہا ہے۔ محمود عباس جو فلسطینی اتھارٹی کے صدر ہیں انہوں نے تو منصور صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو اتنے القابات دیے گئے جیسے کہ یہ بھی پیس ٹو پراسپیرٹی اور صدی کا اہم پیس پلان، تو امریکی اس میں تو بہت اچھے ہیں اس کو جس طرح کا وہ ٹوسٹ دینے کا اور بڑے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کا، لیکن کیا حقیقت میں یہ پلان اتنا اہم اور اتنا قوی ہے؟ بہت شکریہ جی۔ میں سمجھتا ہوں جی جو عنوان دیا گیا اسے پیس ٹو پراسپیرٹی، یہ یقیناً درست ہے اور حقیقت غماز ہے، لیکن اس کا جو بینیفیشری ہے وہ صرف اور صرف اسرائیل ہے۔ اچھا، یا اسرائیلی عوام ہیں، کیونکہ انہی کی جو سیکیورٹی ہے، انہی کا جو ایک سلامتی ہے، اس کو مقدم جانا گیا ہے اس پورے پلان کے اندر۔ اور جتنی بھی آپ اس میں انیکٹمنٹ دیکھیں گے ہوئی ہے اور جو پلاننگ کی گئی ہے، اس سارے کا مرکز و محور جو ہے وہ اسرائیل کی سلامتی، سیکیورٹی اور اس کا تحفظ، اور وہ انٹرنیشنل وائلیشنز کے جو آج تک اسرائیل مختلف ادوار میں کرتا چلا آیا ہے، ان سب کے حوالے سے اسے ایک بلینکٹ امیونٹی جو ہے وہ دلوانے کی یہ کوشش ہے۔ تو اس ضمن میں یقیناً یہ اسرائیل کے لیے ایک پراسپیرٹی کا عنوان ہے، اس کا پراسپیرٹی کا، اور اسی طریقے سے جو بات یہ کی گئی کہ لائفز آف پیلسٹینین یا اسرائیلی پیپل، تو اس میں پیلسٹینین کی زندگی اگر اہم ہوتی تو ان کی کم از کم اس بارات میں نمائندگی تو ہونی چاہیے تھی جو واشنگٹن میں سجائی گئی، جس میں دلہن موجود تھی، دلہن کا باپ موجود تھا لیکن دولہا نہیں موجود تھا۔ صحیح۔ تو ایک ایسی صورتحال میں آپ اس کو وہ جو 2 ریاستی حل قرار دیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی اب انیشو ہی نفی ہمیں نظر آتی ہے۔ اچھا، کم از کم جس ریاست کا خواب دکھایا گیا فلسطینیوں کو، ان کا کوئی ڈمی بندہ ہی وہاں بلوا لیتے۔ یہ پلان ویسے تو نظر آتا ہے ون سائیڈڈ، لیکن ایسا نہیں نظر آتا کہ اسرائیل نے پہلی مرتبہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا ہے اور ایک دارالحکومت بھی تجویز کی ہے اس میں، اور تجاویز زیادہ ہیں، یہ پلان تو میرے خیال میں نہیں ہے زیادہ۔ دیکھیے اگر آپ ماضی کے جتنے بھی امن معاہدات ہوئے ہیں اس پر نظر دوڑائیں تو اس میں 2 ریاستی حل کی بات کی جاتی رہی ہے، لیکن پرابلم یہی رہی ہے کہ جو امریکی انتظامیہ اور خاص طور پہ اسرائیل کی ہٹ دھرمی ہے، انہوں نے کبھی بھی اس کو آن گراؤنڈ امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سن 2000 میں جو عرب پیس انیشیٹو بیروت میں کنگ عبداللہ کی سربراہی میں انفولڈ کیا گیا تھا، اس میں بھی اسی 2 ریاستی حل کی بات کی گئی تھی، اور اس ریاست کا جو فلسطینی مجوزہ ریاست تھی اس پلان میں تجویز کی گئی وہ یہ تھا کہ 4 جون کی 1967 کی جو پوزیشن ہے اس پر اسرائیل واپس چلا جائے اور ان باؤنڈریز کے اندر جو ہے ایک آزاد فلسطینی ریاست جو ہے چاہے لمیٹڈ رائٹس کے ساتھ ہو، اور اس پر فلسطین کی کچھ مزاحمتی تنظیمیں تک آمادہ تھیں۔ خود شیخ احمد یاسین ریکارڈ پر ہیں، حماس کے بانی،
کہ وہ اس پلان کے حوالے سے ان کی ایک ولنگنس موجود تھی. لیکن امریکنس نے خاص طور پہ اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کو اس پورے معاملے میں کبھی فریق تسلیم نہیں کیا. کاغذوں پر وہ چیز سائن کر کے آ جاتے تھے، لیکن جب آن گراؤنڈ اس کی امپلیمنٹیشن کی بات آتی تھی تو امریکہ جو خود اس پیس پروسیس کو بروکر کرتا تھا، وہ خود اپنے آپ کو بالکل تہی دامہ خیال کرتا تھا کہ وہ اسرائیل کی جو ڈیمانڈز ہیں اور خاص طور پہ اس کا جو انفلوئنس ہے کیپٹل ہل کے اندر یا واشنگٹن کے اندر یا جو امریکی دفتر خارجہ ہے اس کے اندر، اس کے سامنے وہ بے بس نظر آتے تھے. تو اسی وجہ سے اوسلو ایکارڈ اس کو بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، وائی ریور ایکارڈ اس کو بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. جتنے بھی امن معاہدات اسرائیل اور امریکہ کے درمیان، اس میں چاہے فلسطینی بھی شامل تھے، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ خراب ہوئے. اور خاص طور پہ 2003 کا پیس پروسیس، وہ جسے امن روڈ میپ کا نام دیا گیا، آج اگر آپ سیاست کے طالب علموں سے بھی پوچھیں تو انہیں اس کے خد و خال بھی یاد نہیں ہیں. تو یہ بھی ایک لحاظ سے اسی نوعیت کا ایک خواب ہے، اور اس میں فلسطینی آمادہ اور تیار تھے، شامل تھے، بہت ساری سبمیشنز کے لیے، بہت ساری چیزوں کو ریلنکوش کرنے کے حوالے سے بھی وہ تیار تھے. لیکن جو ایک ہٹ دھرمی رہی ہے اسرائیلی حکومت کی اور خاص طور پہ امریکن کا فیلئر جو ہے، وہ ان تمام پیس پروسیسز کو جو ہے وہ شرمندہ تعبیر کبھی نہیں کر سکا. تجاویز کی طرف تھوڑی دیر میں آتے ہیں، لیکن اس وقت کیوں یہ پلان انویل کیا گیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ اپنا اس کو کیش کرنا چاہتے ہیں پولیٹیکلی. ایک تو وہ امپیچمنٹ ان کے خلاف چل رہی ہے، اس سے ذرا سا اٹینشن ڈائیورٹ، پھر اسی سال الیکشن بھی ہیں ان کے. دوسری طرف نتن یاہو صاحب جو ہیں، اسرائیلی حکومت بنانے میں ان کو کامیابی نہیں ہو رہی، وہ ان کو ہے. تو یہ دونوں اپنا سیاسی اور انتخابی مقاصد زیادہ ہیں رادر دین کہ فلسطینی یا علاقے میں مسئلہ حل ہو. یقیناً آپ نے درست نشاندہی کی ہے، یہ ایلیمنٹ بھی اپنی جگہ موجود ہے، لیکن یہ ڈرائیونگ فورس نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس وقت جو خطے کی اگر آپ سیاست پہ نظر دوڑائیں اور خاص طور پہ عرب دنیا کے حالات ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں اس وقت بڑے فیوریبل ہیں امریکہ اور اسرائیل کے حوالے سے کہ وہ اس خطے کی جو کنٹروورشل حیثیت ہے اس پر ایک بارگیننگ چپ استعمال کر سکے. اور آپ دیکھیے کہ عراق تباہ ہو چکا ہے، شام تباہی کے دہانے پر ہے، یمن کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. اسی طریقے سے خلیج کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کو ایران کا ایک ایسا تھریٹ دکھا کے یا وہ پوز کر کے ان کو ایک لحاظ سے اس پورے پیس پلان کی ٹیسٹ سپورٹ پر مجبور کر دیا گیا ہے. اور یہ صورتحال دیکھ کر امریکنس نے اور اسرائیلیوں نے یقیناً یہ پلان جو ہے وہ بڑا کیئرفلی کارو کیا ہے اور اب اس کو جو ہے وہ انہوں نے مارکیٹ کیا ہے. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ نے اشارہ کیا ابھی عجیب یعنی آپ کہہ لیجیے حالات ہیں عالمی سیاست کے کہ امریکن صدر بھی انڈائٹڈ ہیں اور اسی طریقے سے نیتن یاہو بھی کرپشن کے مقدمہ بھی ہے. اور یقیناً جو ان کی انٹرنل اس پیس پروسیس کے حوالے سے جو انٹرنل بینیفٹس پہنچ سکتے ہیں داخلی سیاست کے حوالے سے دونوں رہنماؤں کو، وہ ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے. لیکن جو اوور آل فیوریبل ایک انوائرمنٹ اس وقت ریجن میں موجود ہے اس پیس پلان کو خاص طور پہ انفورس کروانے کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ ایک ہمارے لیے الارمنگ ہے. کیونکہ آپ کو ریزسٹنس یہاں سے نہیں ملے گی. فلسطین کے اندر یقیناً وہاں مزاحمتی تحریکیں اس کو ناپسند کریں گی، اور اس وقت خود جو فلسطینی مقتدرہ کے صدر ہیں محمود عباس، وہ بہت زیادہ ڈسگرنٹلڈ ہیں کہ انہیں بالکل دیوار کے ساتھ لگایا گیا. اور خاص طور پہ اس پیس پلان سے پہلے جو امریکنس نے اقدامات کیے کہ فلسطین کا نمائندہ دفتر امریکہ میں وہ بند کر دیا، جو ان کا اونروا کے نام سے ایک ادارہ ہے جو بیسیکلی وہاں ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن کا کام کرتا ہے، اس کی فنڈنگ بند کر دی. تو یہ وہ اقدامات تھے جو بیسیکلی فلسطینیوں کو دیوار سے لگانے کے مترادف تھے، جس کے رد عمل میں آپ کو یاد ہوگا کہ فلسطینی اتھارٹی جو ہے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ سیکورٹی کوآپریشن بند کر دیا. اور یہ سیکورٹی کوآپریشن بند کرنا جو ہے وہ اسرائیل کے لیے سہانے روح ہے، کیونکہ یہ ایک لائف لائن تھی اسرائیل کی سیکورٹی کے حوالے سے. اور اب یہی بارگیننگ چپ جو ہے یا جو کارڈ ہے میں سمجھتا ہوں فلسطینی اتھارٹی جو ہے وہ استعمال کرے گی. لیکن اس میں وہی بات ہے کہ ان کے جو دوسرے پارٹنرز ہیں وہ پرسونا نون گریٹا ہیں. صحیح. اسرائیل کے لیے بھی، امریکنز کے لیے بھی، میری مراد حماس سے ہے. جی یہ آتے ہیں کل امریکی صدر نے جو پلان ہے اس میں یہ نقشے بھی جاری کیے ہیں، اور اس پہ تھوڑا سی بات کر لیتے ہیں کہ انہوں نے ایک جو تجویز جو بڑا کلیدی تنازع ہے فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان کہ بیت المقدس کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہوگی، تو اس کو انہوں نے کچھ ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ لگتا نہیں ہے کہ فلسطینیوں کو کسی صورت بھی قابل قبول ہوگا. لیکن انہوں نے مشرقی بیت المقدس جو ہے اس کو اسرائیل کا دارالحکومت بنانے کا اس میں تجویز دی ہے.
لیکن فلسطینیوں کے لیے انہوں نے ابو دیس کو کہا ہے جو کہ تھوڑا سا بیت المقدس سے باہر ہے، اس کا محل وقوع پہ بھی آپ سے بات کریں گے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مغربی بیت المقدس کو فلسطین کا نہیں قرار دیا جا سکتا تھا؟ یہ کیا حل ممکن نہیں تھا؟ ایکچولی اسرائیل جو ہے وہ بیت المقدس کی جو بارگیننگ چپ ہے وہ اس لیے استعمال کرتا ہے کہ اس کا جو اولڈ سٹی ہے اس میں اسرائیل کے بہت سارے ایسے جو مزعومہ ان کے اپنے مذہبی مقامات موجود ہیں، دینی مقامات موجود ہیں کہ جس کو وہ کمپرومائز نہیں ہونے دینا چاہتا، اور اسی وجہ سے جو حرم القدسی جو پورا کمپلیکس ہے الاقصیٰ کا، اس میں بھی ان کا دعویٰ ہے کہ جی ہمارا یہ جو ڈوم آف دی راک ہے یہ یہودیوں کے حوالے سے ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں کے پاس وہاں پہ صرف ایک مسجد عمر ہے جو ان کا خیال ہے کہ جب حضرت عمر نے بیت المقدس فتح کیا تھا تو انہوں نے وہاں نماز ادا کی اور اسی جگہ کو مخصوص کر دیا گیا. تو یہ بنیادی طور پہ ایک لحاظ سے الاقصیٰ مسجد کی یا اس حرم قدسی کی تقسیم کا منصوبہ ہے، اور اس کو ایک لحاظ سے سیاسی پیٹرنیج دینے کے لیے یا سپورٹ دینے کے لیے یہ وہاں پہ دارالحکومت کے قیام کا ڈرامہ رچایا گیا. اور اس میں یقیناً امریکنز نے بہت بیونڈ دا کال آف ڈیوٹی جا کے ان کا ساتھ دیا کہ ایک کنٹروورشل سٹیپ انہوں نے لیا کہ تل ابیب سے اپنا جو سفارت خانہ ہے امریکہ کا وہ اس بیت المقدس منتقل کیا، اگرچہ اس معاملے میں امریکہ جو ہے اسے پوری اسلامی دنیا کی بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور عالمی سطح پہ بھی خاص طور پہ بین الاقوامی فورمز پہ اسرائیل کے خلاف اس پہ بہت آواز اٹھائی گئی اور اسے کنٹروورشل سٹیپ جو ہے وہ قرار دیا گیا، کیونکہ انٹرنیشنل لاء میں آپ جانتے ہیں کہ القدس کا جو سٹیٹس ہے وہ ایک انٹرنیشنل سٹی کا ہے کہ یہ تینوں سیکرڈ جو مذاہب ہیں ان کے لیے ایک اوپن سٹی ہے، وہ لوگ آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں. تو یہاں پہ اس طرح کی پولیٹیکل اتھارٹی اپنی اسٹیبلش کر کے آپ، لیکن انہوں نے ابھی اس پلان میں ایک بات لالی پاپ کی شکل میں فلسطینیوں کو دی ہے، مسلمانوں کو دنیا کو دی ہے کہ آپ لوگ جب چاہیں آئیں نماز ادا کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اب بھی فلسطینی 40 سال سے کم عمر کے جو ہے وہ جمعہ پڑھنے نہیں جا سکتے اس مسجد اقصیٰ میں، اور یہ اسرائیل کی اپنی سویٹ ول ہے کہ جب ان کو اجازت دے وہ آئیں اور جب نہ دیں وہ اجازت نہ دے. تو ایسی صورت میں کس انداز سے پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ اسرائیل کے اس کلیم اور امریکہ کے اس دعوے پر یقین کر لیں کہ انہیں ایک فری ایگزٹ انٹری جو ہے وہاں دی جائے گی. تو ابو دیس آپ کے خیال میں فیزیبل بھی نہیں ہے؟ اس پوری میونسپل حدود جو اس وقت مشرقی بیت المقدس کی ہے، جو مشرقی یروشلم کی ہے، اس سے 38 کلومیٹر دور باہر ہے. اچھا، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کسی بلدیہ کا ہیڈ آفس تو ہو سکتا ہے لیکن کسی آزاد، اور دیکھیں ریاستیں جو ہیں وہ انٹیگرل ہوتی ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ آپ اگر اس میپ پر نظر دوڑائیں تو اوسلو معاہدے میں یہ جو غزہ کا علاقہ ہے یہ، اور یہاں پہ اریحا کا علاقہ جسے جریکو عبرانی میں وہ کہتے ہیں، یہ بیسیکلی دو علاقے اس کو دیے گئے تھے. اب ان دونوں کے درمیان کنیکٹیوٹی آپ دیکھ لیں کیسے ہوگی. ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ جب 2006 میں فلسطینی حکومت وہاں تشکیل پائی انتخابی نتائج کے بعد، تو جو غزہ کے یہاں سے منتخب ممبران تھے وہ اس ویسٹ بینک پہ نہیں آ سکتے تھے. اچھا، جتنی دیر بھی وہ اسمبلی رہی ہے وہ لوگ یا تو ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوتے رہے یا وہ ٹیلی فون کے ذریعے اپنی جو مشاورت یا جو معاملات ہیں وہ طے پاتے رہے. اب اس پلان میں آپ دیکھیے کہ انہوں نے یہ انڈر گراؤنڈ ٹنلز جو ہیں وہ پرپوز کی ہیں، یعنی اوپر اگر اسرائیلی رہ رہے ہیں تو ان کی سیکورٹی مقدم ہے. یہاں سے ویسٹ بینک سے جو غزہ اسٹرپ جانے والے لوگ ہیں وہ اسرائیل کے رحم و کرم پر ہیں، اگر وہ ان کو اجازت دے تو وہ جا سکیں گے، اگر وہ اجازت نہ دے تو. اور ٹنل ہی کیوں؟ اس کا بھی آپ کہہ رہے تھے کہ ٹنل تو آپ کو پتہ ہے وہاں آسان بند کرنا ایک کنٹینر ہی چاہیے وہاں بند کرنے کے لیے، باقی جگہوں پہ تو آپ کو بہت زیادہ سیکورٹی ارینجمنٹ کرنا پڑتے ہیں، اپنے آپ کو کھلے میدان ہیں، آپ کہیں سے بھی آ سکتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. لیکن اسرائیل نے بہت چالاکی کر کے، آپ کو یاد ہوگا 2000 کی دہائی میں وہاں پہ ایک سیگریگیشن وال بنائی تھی جو بیسیکلی اس القدس کے گرد اور ویسٹ بینک کے مختلف علاقوں سے گزرتی ہوئی اسرائیل کی سیکورٹی کو انشور کرنے کے لیے تھی کہ جی ویسٹ بینک سے لوگ آتے ہیں اور القدس کے علاقے میں آ کے وہاں سیوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں بہت زیادہ کیجویلٹیز ہوتی ہیں. تو وہ وال اپنی جگہ موجود ہے، اگرچہ اس وقت وہ اتنی کارگر نہیں رہی کیونکہ فلسطینیوں نے اس وال کے نیچے بھی ٹنلز بنا لی ہیں. صحیح. اب ایک لحاظ سے ہسٹری ریپیٹ کی جائے گی کہ ماضی میں جب رفح کراسنگ بند ہوتی تھی تو فلسطینی زیر زمین سرنگیں استعمال کر کے مصر کے راستے کہیں پہنچ جاتے تھے یا کم از کم اپنی ضروریات زندگی. تو اب اپنی ضروریات زندگی کے حوالے سے وہ مزید اسرائیل کے رحم و کرم پر آ جائیں گے. آپ سمجھ لیجئے کہ اس معاہدے کے نتیجے میں اگر غزہ پہلے ایک دنیا کی کھلی جیل تھی تو اب آپ کا ویسٹ بینک جو اوسلو معاہدے کے تحت 33% ٹوٹل پیلسٹائن تھا، اب وہ
22% رہ جائے گا. اچھا. تو وہ جو کلیم کوشنر صاحب کا ہے کہ جی ان کی زمین بڑھ جائے گی, وہ شاید آسمان کی طرف تو بڑھ جائے, زمین پہ کوئی چیز نہیں ہوگی. اور کشنر کی کیا اپنی ایکسپرٹیز ہے جی مڈل ایسٹ میں؟ ان کو کیوں ہیڈ بنایا گا داماد کے علاوہ؟ کیا ان کی وہ بہت بڑے پراپرٹی ٹائکون ہیں اور ریئل اسٹیٹ بزنس ہے ان کا, تو اس لیے ان کی جتنی بھی ویژن ہے, آپ اگر ان کی جو بھی اسٹیٹمنٹ دیکھیں وہ اسی پہ کلمینیٹ ہوتی تھی کہ جی یہاں پہ بڑی خوشحالی کا دور دورہ ہوگا اور یہاں پہ نئے گھر بنیں گے, نئی جابس پیدا ہوں گی. اس میں یہ انہوں نے بھی کوئی انڈسٹریل اسٹیٹ بھی اور یہ زرعی علاقہ بھی پروپوز کیا ہے ان کے لیے, مطلب گاجر دینے کی کوشش کی ہے. یقیناً یہ ان کے اپنی جو سیٹلمنٹس ہیں ان کے پروڈکٹس ہیں بیسیکلی. اچھا. ان کے لیے انڈسٹریل زونز ہیں, یہاں پہ فلسطینی مزدوری تو کر سکیں گے. اچھا. لیکن وہ یہاں پہ کوئی اونرشپ نہیں, لیکن اس کو فلسطینی ریاست میں رکھا گیا نا, وہ اسی لیے کہ ایک لالی پاپ کی شکل ہے نا کہ یہ آپ کا علاقہ ہے لیکن کام ہم لیں گے آپ سے, مطلب مالک وہی ہوں گے. جب ایک ایسی ریاست کہ جس کے پاس نہ اپنی کرنسی ہوگی, نہ اپنا دفاع ہوگا, نہ ان کا اپنا انٹرنیشنل کا بارڈر ہے جس کو وہ یوز کر کے دنیا سے اپنا رابطہ کر سکیں, تو ایسی فلسطینی ریاست میں سمجھتا ہوں معاہدہ اوسلو میں تو شاید ان کو کہیں نظر آتی ہو, آزاد ریاست جس کو دنیا کہہ سکے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو عالمی رد عمل ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ کوئی زیادہ انکریجنگ نہیں ہے. صحیح. اس میں ایک جو کلیدی مطلب جو اہم فریق ہے اس میں فلسطینی, ان کے پاس اب کیا آپشن ہے اس میں؟ مطلب یہ تو چلتے ہوئے آج ایک اخبار میں کارٹون بھی ظہور نے بڑا اچھا اس پہ بنایا ہے کہ ایک گرا ہوا اسرائیل فلسطینی پلان ہے اور وہ اس میں سے آگ نکل رہی ہے, اور جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ سائڈ پہ کھڑے ہیں, کہہ رہے ہیں نہیں چل جائے گا, یہ چل جائے گا. تو وہ والی صورتحال ہے کہ یہ پلان ایسا ہے کہ جو چلنے والا تو ہے نہیں. تو اس میں فلسطینیوں کی کوئی کیا ریئیکشن اور کیا پاسبل اچھا طریقہ لاہم ان کے لیے ہو سکتا ہے؟ اس وقت فلسطینیوں کی جو سب سے بنیادی ذمہ داری اور میں سمجھتا ہوں ان کا جو بنتا ہے, رول بنتا ہے, وہ یہ ہے کہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں. جو اس وقت غزہ اسٹرپ اور ویسٹ بینک کے اندر ایک تھوڑی سی ٹسل چل رہی ہے, دو متوازی حکومتوں کی شکل میں, ایک فلسطینی صدر محمود عباس اور دوسری طرف اسماعیل ہانیہ کی قیادت میں جو حماس رن علاقہ ہے غزہ کا. تو یہ اگر اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لیں اور ایک ایجنڈے پہ متفق ہو جائے کہ آج اگر انہوں نے اسرائیل کا ویسٹ بینک نے سیکورٹی کوآپریشن بائیک آؤٹ کیا ہے تو اس پر ڈٹے رہیں اور پھر اس میں وہ ڈرے نہ. پھر اسی طریقے سے جو عالمی فورم ہے وہ ان کے لیے کھلے ہیں. یہاں پہ ایک انکریجنگ بات یہ ہے کہ اس وقت یو این کا جو رد عمل ہے وہ ایک لحاظ سے ان کی فیور میں ہے کہ انہوں نے اپنی وہی قراردادیں کہ جو آج تک تاریخ کے ردی دان میں پڑی رہی ہیں, یو این نے ایک بار پھر ریٹریٹ کیا ہے کہ ان پر ان کی امپلیمنٹیشن کی جائے. ابھی بھی یہ جتنا بھی پلان ہے اس کو انٹرنیشنل انڈورسمنٹ نہیں دی جا رہی کسی بھی فورم پہ. اچھا. بین الاقوامی فورم پہ انٹرنیشنل انڈورسمنٹ کی بات پہ بھی ابھی آتے ہیں کہ باقی عرب ممالک کا ریئیکشن کیا رہا. لیکن کل جو یہ سیرمنی ہوئی وہاں پہ بحرین, عمان اور یو اے ای کے جو سفیر تھے وہ موجود تھے. تو ان سے یہ کیا سمجھا جائے کہ یہ تین کم از کم ممالک جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں اس پلان کو؟ جی یقیناً ان کی طرف سے اسے سپورٹ ہے. خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس پلان کو انویل کرنے کے پہلے اس کا جو اکنامک پہلو تھا اس پر ایک بزنس کانفرنس بحرین ہی نے ہوسٹ کی تھی. اچھا. اور اس بحرین کانفرنس کا بھی فلسطینی قیادت نے بائیک آؤٹ کیا تھا. اگرچہ وہاں پہ یہ سیاسی ایجنڈا انفولڈ نہیں ہونا تھا لیکن کیونکہ انہیں تھوڑا سا اسمیل آ گئی تھی کہ کیا ہونے جا رہا ہے, تو انہوں نے اس کو بھی ایک لحاظ سے لیگل سینٹرٹی نہیں دی اپنے پریزنس کی شکل میں. تو یقیناً بحرین کا ایک اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, اس حوالے سے اسے موجود ہونا چاہیے تھا. جہاں تک یو اے ای کا تعلق ہے, یو اے ای کا آپ جو بھی نقشہ دیکھ لیجئے, اس کا سائز دیکھ لیجئے, اس کی اسٹرینتھ دیکھ لیجئے, اس حوالے سے وہ سمبولیکلی تو لگتا ہے کہ بہت زیادہ اس کا وزن ہوگا, لیکن وہ جو جیو اسٹریٹجک پالیٹکس ہے اس حوالے سے اس کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے. تو عمان کیونکہ وہاں پہ ابھی ریسنٹلی چینج آف کمانڈ ہوئی ہے تو وہ لوگ اپنے آپ کو آئسولیٹ فیل کر رہے تھے کیونکہ وہ جی سی سی سے بھی باہر ہیں, تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو انٹرنیشنل سین میں ان کروانا تھا, تو انہوں نے اپنی سمبولک ریپرزنٹیشن جو ہے. اور آپ کو یاد ہوگا عمان کا نیتن یاہو صاحب نے سلطان قابوس کے ہی آخری ایام میں دورہ بھی کیا تھا اور ان کے ساتھ کچھ معاہدات وغیرہ بھی کیے تھے. تو عمان اس حوالے سے اپنا وزن جو ہے وہ بڑا اسٹریٹجکلی استعمال کرتا ہے. اس کے ایران سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں ٹھیک, اور وہ خطے کی عرب جو پالیٹکس ہے اس میں ایک بروکر کا رول بھی ادا کرتا ہے ٹھیک. تو میں سمجھتا ہوں ان تینوں ممالک کی موجودگی وہاں سمبولک تو ہو سکتی ہے لیکن اپنے مفادات جو سعودی عرب کا موقف ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے لیے بڑا آئی اوپنر ہے. اس میں یہی فلسطینیوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے, ان کا ساتھ دینے کا ایک لحاظ سے اعادہ کیا گیا ہے اس مشن کا. اور اسی طریقے سے ابھی تک مصر نے اپنا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا.
اردن نے بھی کہا ہے کہ بیت المقدس کے بغیر فلسطینی ریاست جو ہے اس کا وہ نامکمل ہے. تو کیونکہ اسے کسٹوڈین قرار دیا ہے اس معاہدے میں بھی یہ جو حرم القدسی ہے, اور اس کی ہسٹوریکلی کسٹڈی جو ہے یا جو اس کی مینجمنٹ ہے وہ ہاشمیٹ ریپبلک آف جارڈن جو ہے اس کے پاس رہی ہے. تو اس اسٹیٹس کو انہوں نے نہیں چھیڑا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک نیا ایلیمنٹ جو ایڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس ریاست جو بھی اس انٹیگریشن کے نتیجے میں اسرائیلی قائم ہوگی وہ ایک یہودیوں کا قومی وطن ہوگا, نیشن اسٹیٹ ہوگی. اچھا, یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ نیا ایلیمنٹ ہے. اور اس کی انڈورسمنٹ کس طریقے سے بین الاقوامی قانون میں انہیں سینکٹریٹی مل سکتی ہے اور کس انداز سے اس کو پورا ریجن جو ہے وہ ڈائجسٹ کرے گا, یہ بھی آنے والے دنوں میں پاکستان بھی خاموش ہے, ابھی تک کوئی بیان ہے سچ آیا نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, دیکھ رہے ہیں اس کو, جائزہ لیا جا رہا ہے یا کیا؟ یقیناً ہمارے ہاں ویٹ اینڈ سی کی پالیسی ہمیشہ چلتی ہے, اور خاص طور پہ عرب دنیا کا رد عمل جو ہے اس کو گیج کرنے کے بعد ہی ہمارا فارن آفس جو ہے وہ کوئی چیز انفولڈ کرتا ہے. اور امید ہے کہ آج بدھ ہے شاید, جو ایک رسمی وہ ویکلی بریفنگ ہوتی ہے, شاید اس میں کوئی سوال جواب کوئی جرأت مند صحافی کر لے ان سے. پاکستان کا کوئی رول دیکھتے ہیں؟ مطلب پاکستان تو ابھی خود ہی جا کے ایران سے بھی, جب امریکہ کے ساتھ کشیدگی تھی تو کم کرانے کی کوشش کی, سعودیوں کے ساتھ جب تناؤ تھا تو وہ بھی کرنے کی کوشش کی. تو کوئی رول ہے پاکستان کا اس میں؟ پاکستان اس میں جی ایک آبزرور کے طور پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں, یا ان کی کوئی ایسی یعنی اسٹریٹجک اہمیت تو نہیں ہے پاکستان کے کردار کی. اور ہمارا تو یہی ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی بارگیننگ چپ ہے جو اب تک ہم استعمال کرتے آئے ہیں ڈپلومیٹک سرکل میں, کہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن قائم نہیں کیے. اور ہم بڑا فخر سے ساری دنیا, اسلامی دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا پاسپورٹ دنیا میں واحد پاسپورٹ ہے کہ جس پر اسرائیل سفر کی اجازت نہیں ہے. تو باقی تو عرب دنیا ہو یا دیگر ممالک ہوں, ان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. اب اس پالیسی کو کس وقت اوپن کیا جاتا ہے, کس وقت ڈبیٹیبل بنایا جاتا ہے, یہ اب جو ہمارے فورن ایکسپرٹ ہیں یا فورن پالیسی کے کارپرداز ہیں یا خاص طور پہ جو حکومت وقت ہے اسی نے طے کرنا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں جو ہسٹوریکل سٹانس رہا ہے پاکستان کا وہ یقیناً پرو پیلسٹینین ہی ہوگا, اور اس میں ابھی کوئی ایسی فورن میجر شفٹ جو ہے نظر نہیں آتی. منصور جعفر صاحب بہت بہت شکریہ. اس میں تو کافی 80 صفحات پر جیسے میں نے کہا یہ تجاویز ہیں, اور میں ان کو تجاویز ہی کہوں گا, پلان ولان تو بات کی بات ہے, لیکن ان پہ بات ہو سکتی ہے اور کافی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے. لیکن اس کا لب لباب اور جسٹ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. انڈیپینڈنٹ اردو کے ناظرین کے لیے اب تک اتنا ہی.